آپ کا ٹریک یہ ہے کہ نہیں جی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں کرنا بہت اچھی چیز ہے, اس سے پیسے پمپ ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پراپرٹیوں میں پیسے لگانے سے جو ہے آپ اتنے مشکلات میں, قبضے کا ڈر آپ کو, ایز سوسائٹی کمپلیٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی اس کا ڈر آپ کو, کل کو خدا نہ خواستہ اس رستے پہ آپ چل پڑیں. لیٹ سے میں اگر چل پڑا ہوں نا یہاں سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہوں, میرا رستے میں اگر پیٹرول مک گیا لیٹ سے بھیرا کے پاس, ٹھیک ہے, تو رادر دین کہ آپ مجھے اس میں پیٹرول ڈال کے دیں, آپ نہیں ڈالیں گے, آپ مجھے اس سے کیا, آپ آئے تھے نا اسلام آباد کے رستے کے لیے نکلے تھے, آپ مجھ سے کریں گے چارج, آپ مجھ سے کہیں گے پیٹرول تو میں ڈلواؤں گا, نال میں نے 2000 روپے بھی دیو. یہ کس بات کا جی میں نے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا ہے, میں پہلی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں پیسے نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہاں پہ یہ بھی استعمال کرنے لگے ہیں کہ میں آپ کو پینلٹی بھی ماروں گا, میں آپ کے پیسے بھی کاٹوں گا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں بھائی جان, یہاں سے لے کے بھیرا تک میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا, آپ میرے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اب اور مجھے ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, میرا اس پہ اختلاف ہے. اچھا اب میں وہی بات کرنے لگوں آپ سے, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس, ہر پروجیکٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہر پروجیکٹ اپنے طریقے سے بیچتا ہے, بناتا ہے, اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا آپ ایک کوئی جوہر ٹاؤن, یہ تو پرانے ٹاؤن ہے نا, آپ جوہر ٹاؤن والوں کو دیکھیں گے ان کی اسٹریٹجی علیحدہ ہوگی, آپ کسی ماڈل ٹاؤن والوں کو دیکھیں گے ان کی علیحدہ ہوگی, ڈی ایچ اے کی اسٹریٹجی علیحدہ ہوگی, سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اب انڈیویجول اسکیل پہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں اب وہ اپنی پروموشن نہیں کرنا چاہتا, میں ادھر آیا ہوں صرف ریئل اسٹیٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. دیکھیں میرا ایک کسٹمر ہے آپ کے لاہور کا ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے یونٹ سیل کیا, اب وہ بیچ میں شارٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیسے نہیں آ رہے تو وہ کنٹینیوٹی شارٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا وہ نہیں شارٹ نہیں ویسا نہیں. اچھا اب اس کی کنٹینیوٹی شارٹ ہوگی. مین وائل مجھے ایک اور کسٹمر لگ گیا, ٹھیک ہے. اب تب تک جو ہے وہ ریٹ پارکیو کے اوپر گئے ہوئے تھے, میں نے اس کو بیچا ہوا تھا 18,000 روپے پر اسکوائر فٹ پہ یونٹ, ٹھیک ہے. ابھی ادھر تقریباً 28,000 روپے پر اسکوائر فٹ کا ریٹ چل رہا ہے ابھی, کیونکہ لینڈ نیچے مہنگی ہو گئی ہے, کنسٹرکشن مہنگی ہو گیا, تو اب جو بھی بنا رہا ہے اوپر ریٹ پہ بنا رہا ہے, تو اس لیے وہ پروفٹ پہ چلے گیا جو پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب اس بندے کو میں نے کال کر کے بولا, ہم نے کوشش کی کہ یار یہ نہیں دے رہا, ہمارا اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے, 6 مہینے کا ٹائم ہے کینسلیشن کا, 4 مہینے گزر گئے, اس نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی, کام کرو اس کو بیچ دیتے ہیں, اس کو کسی اور کو بیچتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ہمیں کسٹمر ایک لگا, ہم نے اس بندے کو اپروچ کیا کیونکہ وہ پرچیز کر چکا تھا. ہم نے کہا کہ یار ہمارے پاس کسٹمر ہے, 8 لاکھ روپے اوپر پروفٹ لو, باہر نکل جو. اس نے ٹوٹل 30 لاکھ روپے دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ ابھی کی بات ہے, کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے. آپ 8 لاکھ روپیہ اوپر لے لو, آپ اس میں سے اسکپ کر جو, باہر نکل جو. اس نے کہا جی نہیں میں تو یہ پیسے دے رہا ہوں, اگلے دن پیسے آ گئے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک انڈیویجول ہوں نا, میں علیحدہ طریقے سے کام کر رہا ہوں. وہ تو 18 سے 28 پہ چلا گیا تھا نا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اگر ایک منٹ کے لیے مجھے بتائیے, اگر وہ 18 سے 19 پہ گیا ہوتا تب آپ کیا کرتے؟ تو پھر 19 آفر کرتے. ہاں تو پھر 19 آفر کرتے, کیونکہ ہم نے تو بنانا ہے نا, ہمیں تو پیسے کی سرکولیشن چاہیے نا. ہم تو کہیں گے بھائی جان بیچ میں سے کچھ بچتا ہے نہیں بچتا جو بھی ہے اس کو آگے دو یار, نکالو تاکہ پیسہ تو سرکولیٹ کرے نا. اب اس بندے کی وجہ سے وہ باقی جو 70 بندے ان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کے اندر تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ 18 کے بعد 19 آفر کر دیتی ہیں. نہیں سب نہیں کرتی, نہیں سب نہیں کرتی, سب نہیں کرتی. یا آپ نے کر دیا نا, میں نے کر دیا انڈیویجول. ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے کے ریٹ اوپر چلے گئے, اوور آل ایگزامپل نہیں ہے نا, ڈی ایچ اے کے ریٹس اوپر چلے گئے ہیں, کسی اور کے نہیں گئے, پارکیو کے اوپر چلے گئے ہیں, کسی اور کے نہیں گئے. اگر اوپر کے چلا گیا ڈی ایچ اے دے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اسی سملر وے کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ جس جگہ پہ پرائسز اپ جائیں گی اس جگہ پہ تو بندہ کیش کر گیا. اگر وہ شارٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کیش کر گیا. کیسے؟ اگین وہی بات ہے, پارکیو ہے, فیصل ٹاؤن ہے, یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں اچھی خاصا جو ہے ریٹ بوم مار گیا. اب بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو انسٹالمنٹ پہ کمرشل کا پلاٹ اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, میرے سے اس کی آدھی قیمت دینے ہوئی یا آدھی نہیں دینے ہوئی. اوکے فائن, جب لیا تھا تب کیا ریٹ تھا؟ 4,85 روپیہ. ابھی کیا ریٹ ہے؟ ابھی 8.5 کروڑ روپیہ. اوکے یار 6 کروڑ روپے کا لے لو میرے سے, وہ کسی اور کو سیل کر دے گا. ٹھیک, 6 کروڑ کا میرے سے لے لو. سو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. جس جگہ پہ ریٹ بڑھ رہا ہے اس جگہ پہ لوگ کیش کریں گے, جس جگہ پہ ریٹ نیچے جا رہا ہے اس جگہ پہ لوگ لاس کھائیں گے. اور ٹریڈ تو سب جگہ پہ ایسی ہی ہوتی ہے, دنیا کا کون سا. یہ ایک اور بھی جو اعتراض تھوڑا سا ہوتا ہے سوسائٹیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں اور ان بل بورڈز کے اوپر جو ہے وہ ایکٹرز کے ایکٹریسز کے تصویریں لگی ہوتی ہیں. سانو بڑا کھپایا ہے اس کا, ہم نے اللہ دی قسم. کیوں اس میں آپ سر یہ لوگ غلط پروجیکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, بہت سے کرکٹرز پاکستان کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریسنٹلی آپ نے ایک پروجیکٹ کا نام لیا تھا نا کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر تھا وہ, یا فلاں کے اندر, یہ ویسا اس کو پروموٹ ایک بہت فیمس کرکٹر ہی کر رہا تھا. ہم لوگ اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کوئی نہیں پوچھتا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو برانڈ امبیسڈر ہے, تو نے ویریفیکیشن کی ہے یہ لوگ کیسے ہیں جن کو تو کر رہا ہے. بھائی ان کو کچھ بھی نہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے.
یہ لوگ سیدھا سیدھا اپنا کے بیچ میں ہمیں کیا ملے گا, کیا حساب کتاب ہوگا, ہم لیں نا تو بگایا جائے گڈھے میں, بس ہمارا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ سر میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ مجھے کسی سے کیا بزنس کرنا ہے, آپ نے بھی بزنس کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے میں انڈیویجولی کرتا ہوں, مجھے کوئی کسی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سر نام اس لیے نہیں لے رہا میں کیونکہ وہ آپ ادھر ہی آ رہے ہیں جو مجھے کسی نے وارننگ دی تھی کہ یہ باتیں نکلوائیں گے آپ سے. میں نہیں سر, میں نے کام کرنا, میں نے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن میں ویسے بھی پازیٹیو بات انڈرسٹینڈ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرابلمٹک ایریا ہے, میں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یار اینا دے بل بورڈ ویک کے نا امپریس ہو جانا. بالکل بالکل. چلے میں اب آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں, میں نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر بات کرتا ہوں ساری, میں خود بتاتا ہوں اور میں ان کو کاؤنٹر بھی آپ کو کر دیتا ہوں. آدھے گھنٹے سے آپ سے کیا درخواست نہیں, آدھے گھنٹے سے وہ آپ پورے کو کر رہے تھے تو میں کہتا پورے نو نہ کرو, جڑے وچ غلط ایلیمنٹ ہیں صرف اس دی گل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب نہیں, سب میں لوگ اچھے بھی لوگ ہیں, ایک نمبر کام کرنے والے لوگ بھی ہم بھی جانتے ہیں. سر دیکھیں, سب سے پہلا اسٹیپ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے 2 نمبر فیک سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہر دوسرا منہ اٹھا کے جو آ جاتا ہے یا دوسری فیلڈ سے آ جاتا ہے, اس کو روکیں کیسے تاکہ کم پروڈکٹ ہوگا, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو لوگوں کو پروفٹ آئے گا اس کے اوپر, پھر کوئی بھی بیچے گا اگر کم پروڈکٹ ہوگا. سر اس کے سمپل 2 سٹیپس کر لیں, صرف 2 سٹیپس کر لیں. نمبر 1 تو یہ کہ جتنی یہ اتھارٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں, ایل ڈی اے ہو گیا, سی ڈی اے ہو گیا, آر ڈی اے ہو گیا, یہ جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز کریں, یہ بولیں کہ جی جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کو این او سی ہم نے دینی ہے, اس کی فائل بھی ہم لوگ یہاں سے ریلیز کریں گے ہمارے آفیسز سے. ایک تو وہاں سے آپ ریونیو جنریٹ کریں, اس میں بھی پرابلم چارج کریں, اس میں بھی پرابلم ہے. کیسے وہ میں بتاتا ہوں. جی, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ سوسائٹیز کے لیے جو ہے وہ صرف جب نقشہ اپروو ہوتا ہے, ہاں, اس اپروول کے بعد بھی پلاٹ بکنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ اس کا سولوشن ہے, یہ اس کا سولوشن ہے, یہ اس کا سولوشن ہے اس چیز کا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں رادر دن یہ کیوں نہ کیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے مالک کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جائے, کیا خیال ہے سر؟ ایسا کیوں نہ کیا پاکستان میں رہ کے اتنی معصومانہ بات کیوں نہیں نا, سبحان اللہ, ایسا کیوں نہ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فراڈی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں, اگر ان کی چھتر پریڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہ ان کی چھتر پریڈ ہونی چاہیے. سر میں چاہتا ہوں, اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں. اچھا ویسے جب جو لویل ہے نا اپنے کام سے, جب شروع ہوا تھا تب نہیں آپ چاہتے تھے؟ نہیں, میں تو آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں اس کا, اور میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اچھا ابھی آپ نے مجھے یہ پوائنٹ کلیئر کرنے دینا, کمپلیٹ کرنا, ٹھیک ہے. اچھا اب فار ایگزامپل کوئی بھی جا رہا ہے ایل ڈی اے کے پاس, سب سے پہلی چیز ایک تو وہ یہ کریں کہ بھائی جو ہمارے پاس ڈیولپر آ رہا ہے اس کا پریویس کیا ٹریک ریکارڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, ایٹ لیسٹ 8-10 سال اس نے اس انڈسٹری میں کام کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا ہوا تو یہ اس اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ یہ سوسائٹی بنا سکے, اس کو نہیں کریں گے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایٹ لیسٹ آپ ایک کرائٹیریا رکھ دیں کہ کسی بندے نے بھی اگر سوسائٹی بنانی ہے نا, اس نے پریویسلی 4 سے 5 بڑے ورٹیکل جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلیور کیے ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. پہلا آپ یہ رکھیں کیونکہ ڈی ایل ڈی بھی اسی طرح کی شرائط رکھتی ہے نا سیکیور کرنے کے لیے, دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ, تو آپ بھی کریں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہو از اسٹاپنگ یو. اچھا ایک چیز یہ کر دیں. دوسری چیز, جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو ہمارے سے اپروول مل رہا ہے ان جنرل کوئی بھی فائل نہیں چھاپ سکتا, بین ہے پاکستان میں. کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ چاہے بیریا ہے کوئی بھی ہے وہ فائل نہیں چھاپ سکتا. فائل چھاپ کے اس کو دے گا ادارہ, پیچھے جو گورنمنٹ جو ہے ایل ڈی اے سی ڈی اے, یہ لوگ اس کو فائل چھاپ کے دیں گے اور یہ ایگزیکٹ کوانٹٹی پہ نکالیں گے. سر یہ مر جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اس کا ایک اور حل نکال لیں کہ فائل سسٹم ہی ختم کر دیا جائے اور ایکچولی فزیکلی اگر پلاٹ وہاں پہ موجود ہے تو پاسبل نہیں ہے, آپ اس کو بیچیں. سر پاسبل نہیں ہے. رادر دن کے یہ فائلوں والا سر یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ ڈی ایچ اے بھی نہیں کر سکتا, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی کیا ریزن؟ یہ دبئی میں بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اس کی کیا ریزن؟ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سن, ایون دبئی میں بھی ریئل اسٹیٹ ایسے ہی کام کرتی ہے, سب جگہ ایسے ہی کرتی ہے, صرف پاکستان. مجھے اختلاف جس بات کے اوپر میں وہی بات ہے نا کنزیومر وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کاغذ کا ٹکڑا دے دیں, آپ کہتے تھے 312L جو ہے نا وہ آپ کا پلاٹ نمبر ہوگا. سر ایک 312L میں لبا کتنے جا کے؟ سر تسی ایک کنال دا گھر بناندے ہو, تہاڈا کتنا خرچہ آندا لاہور دے وچ, لاہور تے اگ لگی ہے تو بس تقریبا 4-5 کروڑ روپے تو 4-5 کروڑ روپیہ تو کسی گلی محلے میں آتا ہوگا. آپ کا ڈی ایچ اے میں بھائی میری جتنی اوقات ہے میں اتنی بات ہی کروں گا. میں وہی دس رہا نا, 20 کروڑ روپے میں ایک کنال کا گھر بن رہا ہے. ہاں, بیسمنٹ کے ساتھ سوئمنگ پول ڈال کے. اب آپ امیجن کریں کہ 1,00,000 کنال پہ جو سوسائٹی ہے اس کا کتنا بڑا خرچہ آتا ہوگا. تو بھائی اگر اور پاکستان میں میاں منشا صاحب بھی نہیں بنا سکتے, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی نہیں بنا سکتے. تو میں میرا اختلاف کس بات پہ, وہ یہی ہے کہ جیب میں آپ کی ہے 54, کاروبار آپ 10 روپے کا کر رہے ہیں. یہ تو سر دبئی بھی, وہ اپنا امارات والے تو فراڈ اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی ایسے کرتے ہیں. وہاں کے جو لیگل سسٹمز ہیں وہ زیادہ وہ سخت ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان.